بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اور فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ جل شانہ کو بغض ہے، جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ جن 3 آدمیوں کو اللہ رب العالمین محبوب رکھتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ کسی مجمع کے پاس کوئی فقیر آیا، کوئی سائل آیا، اور محض اللہ کے واسطے ان سے کچھ سوال کرنے لگا۔ کوئی قرابت داری، کوئی رشتہ داری فقیر کو ان سے نہ تھی۔ اس مجمع نے اس سائل کو، اس فقیر کو کچھ نہ دیا۔ اسی مجمع میں سے پھر ایک شخص اٹھا اور چپکے سے اس فقیر کو، اس سائل کو کچھ دے دیا، جس کی خبر سوائے اللہ کے یا اس فقیر کے کسی اور کو نہ ہوئی۔ تو یہ دینے والا شخص اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے ایک مجمع کہیں سفر پر جا رہا ہو، ساری رات چلنے کے بعد جب نیند آنے پر غلبہ ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ محبوب بن گئی، تو مجمع سونے کے لیے لیٹ گیا تاکہ آرام کر لے، لیکن ایک شخص ان میں سے کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اور تیسرا وہ شخص کہ کسی جماعت میں جہاد میں شریک تھا، وہ جماعت شکست کھا گئی۔ ان میں سے ایک شخص سینہ سپر ہو کر آگے بڑھا اور شہید ہو گیا یا غالب آ گیا۔ اور وہ 3 شخص رب العالمین جن سے بغض رکھتے ہیں، جنہیں ناپسند کرتے ہیں، فرمایا ایک وہ بوڑھا جو بوڑھا ہو کر بھی بدکاری میں مبتلا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو فقیر ہو کر بھی تکبر کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو کر ظلم کرے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جسے محبوب رکھے پھر اسے اور کیا چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ جب اللہ کسی کو محبوب رکھتے ہیں تو پھر اسے اپنی قربت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، اپنا رستہ عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک حساب و کتاب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا۔ جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، فرمایا صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے کتنے مسائل اور کتنی مشکلات ہیں، کتنے مصائب ہیں ہمارے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو، ان مصیبتوں کو اس سے دور کر دے، تو مدینے والا اللہ کے حکم سے ہمیں یہ نسخہ بتا رہا ہے کہ صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، ان بلاؤں کو تم سے دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ناظرین کرام، اس زمانے میں مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر طرف سے ہر قسم کی بلائیں اور مصیبتیں مسلط ہو رہی ہیں، لہذا ہمیں صدقہ کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو کم کرتا ہے، دور کرتا ہے، اور بری موت سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، اور تکبر و فخر کو ہٹاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس عمل کو کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔